اگر دنیا کا ہر فرد اس کتاب کو سرے سے ماننا سے خدائی اور بڑائی میں ایک ذرے کی کمی نہیں لا سکتا۔ اللہ نے یہ کتاب انسانیت کی بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے نازل کی ہے۔ 3 منٹ میں قرآن نہیں سمجھایا جا سکتا۔ قرآن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور کون بس کسی انجانی زبان میں پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ثواب مل گیا، اور نہ ہی قرآن کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اگر دنیا کا ہر فرد اس کتاب کو سرے سے ماننے سے انکار کر دے، اللہ کی خدائی اور بڑائی میں ایک ذرے کی کمی نہیں لا سکتا۔ اور اگر دنیا کے تمام انسان قیامت تک اس کتاب پر 100% پرفیکشن کے ساتھ عمل کرتے رہیں، تب بھی اللہ کی خدائی اور بڑائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو سراسر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ پورا قرآن صرف اس ایک نقطے کو سمجھانے پر صرف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب انسانیت کی بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے نازل کی ہے۔ بائی دا وے 3 منٹ میں قرآن نہیں سمجھایا جا سکتا۔ یہ ویڈیو تو غفلت میں سوئے پڑے لوگوں کو زور سے جھنجھوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ جسے اصل حقیقت جاننی ہو وہ خود قرآن کی طرف آئے، اس کو پڑھے اور سمجھے۔ جو یہ نہیں کر سکتا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برابر ہیں۔ وہ بس ایک سوال کا جواب تلاش رکھے کہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ساری زندگی میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی خود کوشش کی یا نہیں۔ دنیا جہان کے قرآنی ترجمے چھان مارے، بھلے وہ اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو۔ جستجو تھی کہ لفظ ینفقون کا کیا ترجمہ مختلف قرآنی ترجموں میں ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لفظ ینفقون پر ایک ریسرچ میں پہلے ہی کیے بیٹھا تھا۔ دنیا کی بہترین ڈکشنریز یعنی تاج العروض اور لسان العرب جیسی لغات میں لفظ ینفقون کو تفصیل سے پڑھی بیٹھا تھا۔ عربی محاورے میں اس لفظ کو چھان پٹک کر دیکھ لیا تھا کہ یہ کس رنگ میں اور کس طرز میں اور کیا کیا مطلب لے کر سامنے آتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جتنی جگہ استعمال ہوا ان ساری آیات کو بھی جوڑ کر دیکھ لیا اور پڑھ لیا تھا کہ لفظ ینفقون کا مقصد قرآن کیا بتاتا ہے۔ مگر شوم یہ قسمت کے قرآنی ترجموں میں لفظ ینفقون کا وہ مطلب کہیں بھی نہیں ملا جو خود عربی زبان میں اور خود قرآن کا مطالبہ ہے۔ پورے قرآن میں لفظ ینفقون کا ترجمہ خرچ کرنا کر کے اور پڑھ کے ہم نے خود کو قرآن کے اصل مفہوم اور مطالبے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ نفقہ عربی زبان میں سورنگ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت کے جملے مما رزقناہم ینفقون میں لفظ ینفقون کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رزق کو دوسرے لوگوں کے بھلے اور فائدے کے لیے اس طرح سے کھلا رکھتے ہیں کہ جسے ضرورت ہو وہ ایک طرف سے آئے، اپنی ضرورت بھر مال حاصل کرے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ اسے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ قرآن کس قسم کا انوکھا اور منفرد معاشی نظام معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ جناب اس طرح سے تو لوٹ مچ جائے گی اور کمانے والا اور رزق رکھنے والا خود اپنی ضرورتوں سے بھی محروم رہ جائے گا۔ تو بات یہ ہے حضرات کہ اس قانون پر عمل تبھی ہوگا جب معاشرے پر اللہ کا نظام پوری طرح سے نافذ اور قائم ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوروں کے اس موجودہ ہجوم میں ایک بندہ اپنی جمع پونجی دوسروں کے لیے ٹوٹل کھلی چھوڑ دے۔ دوسرا سوال کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت اور بھلے کے لیے آخر کتنا مال اور کتنا رزق کھلا چھوڑا جائے؟ یہی سوال خود اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو اللہ نے اس سوال کو قرآن میں کوٹ کر کے اس کا جواب دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ اے نبی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا کتنا مال دوسرے لوگوں کی ضرورت اور بھلے کے لیے کھلا رکھیں، تو ان سے کہو قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہارے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچ جائے وہ سارا کا سارا مال اس کو سارا کا سارا دوسرے لوگوں کی بھلائی، ان کے فائدے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کھول دو۔ دماغ کے فیوز اڑا دینے والا یہ تصور ہے۔ ذرا سوچیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے وہ کبھی قرآن کے اس مفہوم پر آپ کے ساتھ ایگری کریں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ ینفقون کا یہ مطلب مال لینے کے بعد وہ اپنی ضرورت سے زائد 1 روپیہ بھی اکٹھا نہیں کر کے رکھ سکتے۔ عہد رسالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، ان کی مخالفت اور دشمنی رکھنے والوں کو بھی یہی تکلیف۔ وہ مما رزقناہم ینفقون کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے تھے اور اسی بات پر لڑنے مارنے پر تل جاتے تھے۔